اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن شریف کے اندر، احادیثوں کے اندر میرے محترم بزرگ اور دوستو اس کی فضیلت مذکور ہے، اور 9 ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت بتلائی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے آپ سبھی جو ہے 9 ذی الحجہ کی فضیلت کو سنیں اور ان اعمال کو کرے جو 9 ذی الحجہ کو کیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے 9 ذی الحجہ کا دن ہم کو عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو بہت بابرکت دن ہے، بہت اہمیت والا دن ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت احادیث کے اندر مذکور ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفے کے دن ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن یعنی آنے والا جمعہ، آنے والے جمعے کو ہم کو روزہ رکھنا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ اور اس روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، جو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کو رکھنے پر ہم کو کیا انعام ملیں گے، اس کو رکھنے پر ہم کو کیا انعامات ملتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کو رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو اتنے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے 1 سال کے، گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک تو جو سال پچھلا جو گزر چکا اس کے گناہوں کو بالکل معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک جو سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کی کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر اس روزے کی فضیلت مذکور ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ اور تکبیر تشریق جو ہے، جو تکبیرات ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 5ویں دن کی نماز عصر تک، اس میں 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تکبیر میں 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان تکبیروں کا کیا حکم ہے، نمبر 1 ان تکبیروں کا کیا حکم ہے، نمبر 2 کتنی مرتبہ پڑھے اور کیا پڑھے۔ تکبیرات کے شرائط، تکبیرات کا وقت، نمبر 3 تکبیرات کے شرائط، نمبر 4 تکبیرات کا وقت۔ تکبیرات کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اور واجب کا درجہ فرض کے نیچے ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار فرض نماز کے بعد، ایک بار ہر فرض نماز کے بعد میں فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ یہ تکبیر ہے جو ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھی جائے گی، جو 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جائے گی۔ تکبیر یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھے۔ شرائط یہ ہے کہ مقیم ہو اور شہر میں ہو، اور فرض نماز جماعت مستحبہ سے پڑھے، آزاد ہونا اور بادشاہ کا ہونا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے صحیح قول کے مطابق شرط نہیں ہے۔ تکبیرات کی ابتدا 9 تاریخ ذی الحجہ عرفے کے روز فجر کی نماز کے بعد سے ہوتی ہے، اور ان کا اختتام صاحبین رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد ہو جاتا ہے۔ اس طرح صاحبین کے قول کے مطابق جن فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہی جائے گی وہ کل مل کر 23 نمازیں ہوئی۔ جن فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہی جائے گی وہ کل مل کر 23 نمازیں ہوئی۔ سب زمانوں میں صاحبین رحمت اللہ علیہما کے قول پر سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیرات تشریق ادا کرنی چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیرات تشریق ادا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کلام کیا یا جان بوجھ کر وضو توڑ ڈالا تو تکبیرات تشریق ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ ہماری تکبیر ختم ہو جائے گی۔ اس تکبیر کو پھر بعد میں ہم کو ادا کرنی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تکبیر تشریق کی ابتدا جب سے ہے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ بدل لے کر پہنچے، اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالے، چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو بول پڑے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ فدیہ آنے کی اطلاعت ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق کے مسائل یہ ہیں کہ تکبیر تشریق ہر اس فرض عین نماز کے بعد متصلاً کہے گا جو جماعت مستحب کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ جماعت ختم ہونے کے بعد متصلاً فوراً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا معنی درمیان میں نہ آنے پائے کہ بلائے نماز کو روک دینے والا ہو، یعنی اگر نماز کے بعد اس طرح کا فساد ہو جائے کہ بول چال ہو جائے، بول پڑے یا باہر چلے جائے یا کچھ کھا پی لے، تو پھر تکبیر تشریق اس کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ ختم ہو جائے گی، اور اس فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی جو قضا اس سال کی ہو۔ اس لیے کہ تکبیر کا وقت قائم ہے، جس طرح قربانی اگر پہلے دن نہ کرے دوسرے تیسرے دن کر لے کہ وہ بھی قربانی کے دن ہے۔ جماعت مستحبہ کے قید سے عورتیں جو قربانی کہتی ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ عورتیں بھی قربانی لیتی ہیں، اور بھائی تکبیر و تشریق ان پر بھی ہے۔ تکبیر و تشریق جو ہے ابتدا کی وجہ سے عورت اور مسافر پر بھی واجب ہو جاتی ہے، لیکن مرد تو زور سے کہتا ہے تکبیر کو، عورت آہستہ تکبیر کہہ لے، اور مرد جو ہے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر زور سے کہنی چاہیے، اور عورت کو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر آہستہ کہنی چاہیے۔ یہ جو اعمال بتلائے گئے 9 ذی الحجہ کے تکبیر و تشریق کے بارے میں، اللہ تعالی ان پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی
ہم کو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔